ڈاکٹر شمس اقبال صاحب، پروفیسر ملند سدھاکر مراٹھے جی، محترمہ سید مبین زہرا صاحبہ، فیروز بخت احمد صاحب، وجیہ الدین صاحب اور دیگر معززین حاضرین، بچوں، خواتین وغیرہ، میں کچھ دل کی باتیں کروں گا آپ سے۔ سب سے پہلے تو اب تک جو کچھ ہماری بہن مبین زہرا صاحبہ نے کہا، وجیہ الدین صاحب نے کہا، فیروز بخش صاحب نے کہا، اور جس کی بندش شمس اقبال صاحب نے شروع میں کی، میں اس سب کی سوات کرتا ہوں تاکہ میں اپنی بات کہہ سکوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے موضوع کی طرف جانا چاہیے۔ موضوع ہے نوجوانوں کے خوابوں کا ہندوستان، یعنی وکست بھارت 2047، ترقی یافتہ ہندوستان، ڈیولپڈ انڈیا 2047۔ کتنے سال بچے ہیں ہمارے پاس؟ 22 سال بچے ہیں۔ یہ 22 سال ہر ہندوستانی شہری کے لیے، بچے کے لیے، نوجوان کے لیے، جوان کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، جو جہاں پر بھی ہے، اس سب کے لیے یہ 22 سال ایک غنیمت وقت ہے، جس میں ہم سب کو اپنی انفرادی، اجتماعی، ادارہ جاتی، جہاں جہاں پر بھی ہم جس کردار میں ہیں، ہم کس طریقے سے اس کردار میں اپنا بہتر سے بہتر کردار ادا کریں، یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کا احساس جو ہے وہ ہم سب کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، یہ نوجوان بھی ہے اور جوان بھی ہے، اور جوان اور نوجوان سے زیادہ خواب نہ کوئی دیکھتا ہے اور نہ کوئی خواب دیکھ سکتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ خواب ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جس دل میں خواب نہ ہو، جس دل میں آرزو نہ ہو، جس دل میں کوئی ٹارگٹ، کوئی آبجیکٹو نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، وہ دل، وہ دماغ نامکمل ہوتا ہے۔ آج پورا ہندوستان بھرا ہوا ہے جن جذبات سے اور احساس سے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو دنیا کے اندر نمبر 1 نیشن کے طور پر، نمبر 1 اکانومی کے طور پر، نمبر 1 ٹیکنالوجی کے طور پر، نمبر 1 انسٹیٹیوشنل گورننس کے طور پر، نمبر 1 لیڈرشپ کے طور پر، نمبر آف کنٹری کے طور پر، نمبر آف سویلائزیشن کے طور پر، نمبر 1 ایتھکس اینڈ مورالٹی کے طور پر ہم کس طریقے سے ان تمام جہتوں کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ میں یہاں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پردھان منتری نریندر مودی جی کو، کیونکہ ان کی لیڈرشپ میں، ان کی قیادت میں یہ بہت بڑا کام ہوا، اور تعلیمی پالیسی بنانا، جو تعلیم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اساتذہ ہوں یا بچے ہوں یا سماج کے ذمہ دار ہوں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس میں بہت، اس کے پیچھے بڑی تگ و دو ہوتی ہے، بڑی محنت ہوتی ہے، تمام سماج کی تمام جہتوں کا مطالعہ اور مشاہدہ اور تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو ہمارے منسٹر ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے، دھرمیندر پردھان جی کو، جن کی لیڈرشپ میں NCPUL جو ہے وہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے، اور بالخصوص شمس اقبال صاحب، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی قیادت میں، آپ کی لیڈرشپ میں، اور آپ کے اندر جو میں نے لیڈرشپ سے زیادہ ورکمین شپ میں نے جو دیکھی ہے، میں اس کو سلام تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 2-3 باتیں مختصراً کہہ کے، نمبر 1، پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری بہن مبین زہرا نے سب سے پہلے ہسٹری کی بات کی۔ میں بہت مختصر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور اس کو ایز تھاٹ آف دا ڈے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ 2 طرح کی ہسٹری ہوتی ہے۔ ایک ہسٹری آف کانفلکٹ اینڈ کنفرنٹیشن ہوتی ہے، جو سماج کو بانٹتی ہے۔ آج جس بھارت میں ہم ہیں اور جس بھارت کو ہم بنانا چاہتے ہیں، جس کا خواب ہم دیکھتے ہیں اور جس کو ہم ریئلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا مانگتا ہے؟ میں ان بچیوں سے، ان نوجوانوں سے خاص طور سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہمیں ہسٹری آف کنسیلیشن اور ہسٹری آف کنسنسس کی ضرورت ہے۔ کہاں پہ ہم جڑ سکتے ہیں، کیا چیز ہمیں ایک دوسرے سے ملا سکتی ہے، کیا چیز ہمیں ایک دوسرے سے قریب کر سکتی ہے، اس کا نام زبان ہے۔ اور وہ کوئی مخصوص ایک زبان نہیں ہے،
ہندوستان میں بولی جانے والی، لکھے جانے والی، پڑھے جانے والی ہر زبان ہماری زبان ہے. یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اور اسی زبان کا ایک حصہ، خوبصورت حصہ اردو زبان ہے. اردو محبت کی زبان ہے، الفت کی زبان ہے، شفقت کی زبان ہے، لوگوں کو جوڑنے کی زبان ہے، ہم آہنگی کی زبان ہے، قومی یکجہتی کی زبان ہے، ہندوستان کو ایک کرنے والی زبان ہے، ہندوستان کو پروان چڑھانے والی زبان ہے. یہ وہ زبان ہے جو اپنے اندر تاریخ بھی رکھتی ہے، تہذیب بھی رکھتی ہے، اقدار بھی رکھتی ہے، تمدن بھی رکھتی ہے، وسائل بھی رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک نیا مزاج اور ایک نئی آہنگ بھی اپنے اندر رکھتی ہے. یہ زندہ زبان ہے دوستو. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان مر رہی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اس زبان میں اتنی طاقت ہے. یہ زبان اپنے اندر خود اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اس کو نہ کوئی مار سکتا ہے، نہ اس کو کوئی کم کر سکتا ہے. جہاں تک اردو کو دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان، بھارت ہے کیا آخر؟ اور یہی میری بات کا آج آخری حصہ ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھارت کیا ہے. کیا بھارت ایک ملک کا نام ہے؟ کیا یہ ٹیریٹوریل باؤنڈریز سے ڈیفائن ہوتا ہے؟ کیا یہ کسی اور اکنامی سے ڈیفائن ہوگا؟ جی نہیں. ہندوستان ایک قدر کا نام ہے، ایک ویلیو کا نام ہے، ایک ایتھکس کا نام ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سویلائزیشن، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں تہذیب، جس کو ہندی میں ہم کہتے ہیں سبھیتا. یہ اس کا نام ہے. اور ہندوستان کا جو طرح امتیاز ہے، جو فخر کی چیز ہے، جو ہم کو گورو دیتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہماری سویلائزیشن ہے، ہماری سنسکرتی ہے. اور جب میں کہتا ہوں ہماری سنسکرتی، تو بچوں آپ کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا، ہماری سنسکرتی ہندو سنسکرتی، مسلم سنسکرتی، سکھ سنسکرتی نہیں ہوتی. ہماری سنسکرتی یعنی اس بھارت میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، جہاں بھی ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، بہت ہے یا کم ہے، وہ میرا ہے، وہ آپ کا ہے، وہ ہمارا ہے. اس جذبے کو جب تک آپ اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے، تب تک ہم وہ ہندوستان نہیں بنا سکتے جس پہ تقریریں بہت ہو سکتی ہیں، مگر ہمیں تقریروں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں زمین پر اس محبت کے ہندوستان کو لانے کی ضرورت ہے جس میں جب آپ کو دیکھوں تو آپ کی نظر میں میرے لیے محبت ہو، آپ کی نظر میں میرے لیے شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور آخر میں ایک بات یہ کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں کہ یہ جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے، دیکھیے ایجوکیشن جو ہے، کیونکہ یہاں جو بچے بیٹھے ہیں، میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ شمس صاحب آج بہت اچھی اردو بولنے کی کوشش کروں گا، اچھا مجھے اردو کا ماحول ملے گا خالی، لیکن یہ مکس انوائرمنٹ ہے، سو مجھے درمیان کا راستہ لینا پڑا. یہ بچیاں جو یہاں کالج کی بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 چیزیں آپ کے بیچ میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. نمبر 1، there is no reason to be deficient in confidence. خود اعتمادی میں آپ کے اندر کوئی کمی ہو، اس کی زمین نہیں ہے، اس لیے اس کو نکال کے باہر پھینک دیجیے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہنا اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں کہ ہیو ٹرسٹ ان یور سیلف. آپ کے انوائرمنٹ میں، آپ کے اس ملک میں اس فل آف اپارچونٹیز. اگر اپارچونٹیز چاروں طرف ہیں تو انیشیٹو کی طرف بڑھیے اور کمپلیکس ریڈن مت بنیے. ایسا ہے تو ویسا ہے، اور ویسا ہے تو ویسا ہے، پارشیلٹی ہے، ڈسکریمنیشن ہے، کاسٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے. ان تمام چیزوں سے اب ہم کو باہر نکلنا پڑے گا. اور آخری بات آپ سے میں یہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ there is no reason for any one of us, either on this side of the dice or on that side of the dice, to believe that India has no future. India has the brightest of future in the world. We are the leader. Not only today, we are going to lead the world tomorrow. With what? With a value-based culture, civilization, and society, and that should be the role. The real asset and the real treasure of India
इज दी स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत है, आध्यात्म है, करेक्टर बिल्डिंग है। अपने किरदार को हमें बनाना है जिससे कि हम दूसरों के लिए नज़ीर बन जाएं। अभी हम दूसरों को नज़ीर बनाते हैं, उस हिंदुस्तान की तरफ बढ़िए जिसमें मैं और आप दूसरों के लिए नज़ीर बने। बहुत बहुत शुक्रिया।